السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نوکری اور تجارت میں کیا فرق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے دوستوں کو بھی حاصل ہو تو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ نوکری اور تجارت میں کیا فرق ہے۔ دوستو، نوکری آج کے لیے ہے جبکہ تجارت، کاروبار اور بزنس کل کے لیے ہے۔ نوکری خاندان کو پالتی ہے، بزنس نسلیں سنبھالتا ہے۔ نوکری سے ماہانہ تنخواہ جڑی ہوئی ہے جبکہ تجارت اور کاروبار سے روزانہ کی آمدنی ہے۔ نوکری میں محتاجی ہے جبکہ تجارت میں خود مختاری ہے۔ نوکری ہم کسی کے لیے کرتے ہیں جبکہ بزنس اور کاروبار اور تجارت ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اور جتنی محنت ہم کسی نوکری کے لیے کرتے ہیں اور نوکری میں جتنی محنت کرتے ہیں، اگر اس کا آدھا بھی محنت اگر ہم اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں لگائے، ایمانداری کے ساتھ لگائے، تو ہم ایک اچھے اور کامیاب تاجر بن سکتے ہیں۔ ان فرق کو کسی فرق کرنے والے نے بیان کیا ہے۔ یہ نوکری اور تجارت میں فرق تھا، آپ نے سنا کہ نوکری اور تجارت میں کیا فرق ہے۔ یوں تو نوکری اور تجارت دونوں ہی اچھی چیزیں ہیں اگر دونوں حلال طریقے سے ہو، اسلامی شریعت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو دونوں ہی چیزیں اچھی ہیں۔ لیکن تجارت کے کچھ فضائل ہیں، اور تجارت یہ سنت رسول ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس تجارت کو کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو کیا ہے، اس لیے تجارت کے بہت سارے فضائل ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے روزی کما کر کھایا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے روزی کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے تجارت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، تجارت کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نوکری کے انتظار میں اور نوکری کی تلاش میں یوں ہی اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، اور ان کا جو وقت ہوتا ہے یوں ہی گزرتا جاتا ہے۔ تو گزارش ہے ان سے کہ اگر ان کو نوکری ہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جب نوکری لگے، جس دن نوکری حاصل ہو، جس دن ملازمت ملے تو اس دن وہ نوکری کو کرے، لیکن اس سے پہلے جن کا ایک وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اگر اس میں وہ چاہے تو کسی نہ کسی کاروبار کو، کسی نہ کسی تجارت کو اور بزنس کو وہ شروع کر سکتے ہیں۔ جب بات بزنس اور تجارت کی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بزنس اور تجارت کرنے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے پیسے ہمیں چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ تجارت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے۔ جب ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو اسی وقت ہم تجارت کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو بھی اگر آپ چاہے تو ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کسی تجارت کو چھوٹے لیول سے، زیرو لیول سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب اصحاب مکہ نے ہجرت کیا اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت صحابہ دو طرح کے تھے۔ ایک وہ تھے
جنہیں انصار کہا جاتا تھا، اور ایک وہ تھے جو مہاجر تھے، یعنی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ تو دونوں صحابہ کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتے کو ڈیولپ کیا تھا، ان کے درمیان ایک رشتے کو قائم کیا تھا، جس کو مواخات کہا جاتا ہے، یعنی کہ بھائی چارگی۔ ان اصحاب رسول میں سے دو صحابی کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے مالدار صحابہ میں سے تھے، اور یہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں مدینہ کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ جتنا مال میرے پاس ہے ان میں سے آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف مدینہ کے مارکیٹ کا راستہ بتلا دیجیے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ کے مارکیٹ جانے کا راستہ بتلا دیا۔ چنانچہ وہ مدینہ کے مارکیٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد وہاں پر انہوں نے گھی اور پنیر کو خریدا۔ اس کو خریدنے کے بعد وہ گاؤں میں جا کر گھوم گھوم کر اسے بیچنے لگے، اور شام کو جب انہوں نے گھی اور پنیر کو بیچ لیا تو مارکیٹ جا کر انہوں نے دکاندار کو پیسے دیے۔ چونکہ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت تھا، نہ ہی پیسے تھے۔ انہوں نے گھی اور پنیر ادھار خریدا تھا۔ چنانچہ گھی اور پنیر کو بیچنے کے بعد انہوں نے دکاندار کو پیسے لوٹا دیے، اور جو اس سے منافع حاصل ہوا اسے لے کر کے وہ اپنے گھر آ گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک دن وہ آیا کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بڑے مالک بنے، اور وہ مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان کا مال مدینہ آتا تھا تو وہ 700 اونٹوں میں لدا ہوا ہوتا تھا۔ ان کے اس محنت کی وجہ سے، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے زیرو لیول سے، صفر سے ایک تجارت کو، ایک بزنس کو شروع کیا، اور دھیرے دھیرے اس کو ایک ملٹی نیشنل ٹریڈ بنا دیا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم یوں ہی فالتو میں بیٹھے ہوئے نوکری کے انتظار میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے زیرو سے، بالکل شونیہ سے، صفر سے انہوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا، اپنے تجارت کو شروع کیا، اور دھیرے دھیرے وہ ایک بڑے تاجر بنے اور ایک مالدار انسان بنے۔ شرط یہ ہے کہ دوستوں، تجارت کرنے میں ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، امانت داری کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تجارت شروع کریں، کاروبار شروع کریں، تو اس میں ہم سچائی کو دکھائیں، امانت داری کو دکھائیں۔ جب ہم سچے طریقے سے اور امانت داری کے طریقے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم تجارت کو شروع کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہم دھیرے دھیرے ایک دن ایک اچھے اور کامیاب تاجر بنیں گے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ زیرو لیول سے، میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ تجارت کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ جا کر کے کسی دکاندار سے بات کریں کہ دیکھیے ہم آپ کے مال کو بیچنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں۔ آپ جا کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں،
اور جو آپ کے پاس تھوڑے بہت رقم ہے اس کو دے کر کے آپ وہاں سے سامان خرید کر اس کو بیچ کر کے پھر ان کا پیسہ واپس لوٹا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو منافع بھی حاصل ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ جانکاری، یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلے کسی ویڈیو میں، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔